ہے آپ ہماری شفاعت فرما دیں، جنت کا پروانہ دلا دیں۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے یقول موسیٰ کلیم اللہ یوم القیامت یا رب نفسی نفسی۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے لوگوں آج میں خود پریشانی کے عالم میں ہوں، اذهبوا الی غیری، جاؤ جاؤ میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، جاؤ کہیں اور چلے جاؤ، آج میں خود پریشانی کے عالم میں ہوں۔ لوگ پریشانی کے عالم میں ہاتھتے کانپتے بھاگتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارگاہ میں پہنچیں گے اور کہیں گے اے ابراہیم علیہ السلام آپ وہ نبی ہیں، آپ وہ نبی ہیں بنا کے میدان میں آپ نے اپنے بیٹے کی قربانی اللہ کے بارگاہ میں پیش کی تھی، چھری چلی تھی گلا نہیں کٹا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قربانی قبول فرما لی تھی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا قم فقرب القربان لرب العالمین، اے پیارے اٹھو اٹھو اپنے رب کے نام پر قربانی کرو۔ آپ نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی تھی، چھری چلی تھی گلا نہیں کٹا تھا، اللہ نے آپ کی قربانی کو قبول کر لیا تھا۔ اے ابراہیم علیہ السلام ماں نے جواب دے دیا ہے، باپ نے بھی جواب دے دیا ہے، رشتہ داروں نے جواب دے دیا ہے، اے ابراہیم علیہ السلام آپ ہماری بخشش فرما دیں، جنت کا پروانہ دلا دیں۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یقول ابراہیم خلیل اللہ یوم القیامت یا رب نفسی نفسی۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اے لوگوں آج میں خود پریشانی کے عالم میں ہوں، اذهبوا الی غیری، جاؤ جاؤ میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، آج میں کچھ کام نہیں آ سکتا۔ لوگ پریشانی کے عالم میں بھاگتے کانپتے بھاگتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارگاہ میں پہنچیں گے اور کہیں گے اے عیسیٰ علیہ السلام آپ ہماری شفاعت فرما دیں، جنت کا پروانہ دلا دیں۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، لوگ کہیں گے اے عیسیٰ علیہ السلام آپ وہ نبی ہیں، آپ فرما دیتے کن بِإِذْنِ اللَّهِ مردہ زندہ ہو جاتا، آپ اندھے کو چھو لیتے آنکھ میں بینائی آ جاتی۔ اے عیسیٰ علیہ السلام سارے لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی جواب دے دیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جواب دے دیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب دے دیا ہے، ہم سارے نبیوں کے پاس ہو کر جا رہے ہیں، آپ ہماری شفاعت فرما دیجئے، جنت کا پروانہ دلا دیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب کی بات سنیں گے اور سننے کے بعد کہیں گے یقول عیسیٰ روح اللہ یوم القیامت یا رب نفسی نفسی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے لوگوں آج میں خود پریشانی کے عالم میں ہوں، اذهبوا الی غیری، جاؤ جاؤ میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، جاؤ جاؤ میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے ہوں گے، لوگ پریشانی کے عالم میں ہاتھتے کانپتے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھیں گے۔ اس کے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے لوگوں آج شفاعت کا تاج مختار کائنات کے سر پہ باندھا جائے گا، ہمارے آقا کے سر پہ باندھا جائے گا، گنہگاروں کے آقا کے سر پر باندھا جائے گا۔ جب آقا کا نام اہل مصر سنیں گے، نبی کے غلام سنیں گے تو اچھل جائیں گے مچل جائیں گے، وہ نعت پڑھیں گے جو اعلیٰ حضرت اپنی زندگی میں اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہے، عرض کرتے رہے یا رسول اللہ لم یاتی نظیروں کا فی نظر مثلے تو نشب پیدا جانا، جب راج کو تاج تیرے سر سے میں تجھ کو شہید سرا جانا، البحر وراد الموضوع تگا من بےکس طوفا ہو شروع مجھار میں ہو بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا، موری نیا پار لگا جانا۔ سب لوگ دوڑتے ہوئے آقا کے بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، پوری امت آقا کے بارگاہ میں حاضر ہو کر رو کر تڑپ کر عرض کرے گی اے میرے آقا اے میرے پیارے آقا ہماری شفاعت فرما دے، آقا ہم آپ کی گنہگار امت ہے، آقا ہماری شفاعت فرما دے۔ اس وقت میرے آقا ارشاد فرمائیں گے یقول محمد رسول اللہ یوم القیامت یا رب امت
उम्मती उम्मती, ए मेरी गुनहगार उम्मत, ए मेरी प्यारी उम्मत, आओ आओ, अना लहा, मैं तुम्हारी शफाअत करूंगा, अपने दामने रहमत में तुमको छुपा लूंगा। मेरे इमाम फरमाते हैं शफाअत करे जो हश्र में रजा की, शफाअत करे जो हश्र में रजा की, सदा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। आगे मेरे इमाम फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, सबने शफ़े महशर में ललकार दिया मुझको, सबने शफ़े महशर में ललकार दिया हमको, बेकसों के आका अब तेरी दुआई है, बेकसों के आका अब तेरी दुआई है। आका का करीमाना हाल ये होगा, मेरे आका सबकी शफाअत फरमा देंगे। प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अब जरा गौर करें, जब हम गुनाह करते हैं तो मैं डर लगना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो क़यामत के मैदान में शफाअत रसूल से महरूम रह जाएं। तो याद रखना, अगर मेरे आका शफाअत नहीं किए ना तो फिर दुनिया का कोई माल कमाई का लाभ शफाअत नहीं करवा सकता है। इसलिए अपने बच्चे कुछ जिंदगी सही रास्ते पर गुजारे।